جو مراسل ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی. وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں, یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتا چلتا ہے جی, ان کو ایک دم پتا چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی, عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتا چل جاتی ہے اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں.
پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی, یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو ایک پوری اسکرپٹ چل رہی تھی. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سے لائی ہوئی ہے شہباز شریف سے؟ اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کر دے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی, تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں, دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں, وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 30 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ, میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی, اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی, اس نے عراق وار کی مخالفت کی, اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں, یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں, یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری, تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا, کس نے مظاہرے کیے, کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے, کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا, اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ آپ ہی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد, اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں.